21واں پارہ ہے سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کر اس وقت کو جب ہم نے انبیاء علیہ السلام سے ان کا عہد لیا، ومن کا اور آپ سے، ومن نوح اور نوح علیہ السلام، وابراہیم ابراہیم علیہ السلام، وموسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وعیسیٰ ابن مریم اور حضرت عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ، تاکہ وہ پوچھے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو یاد کر لو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم لوگوں پر ہوئی، اذ جاءتکم جنود، اس وقت جب چڑھ آئی تم لوگوں پر لشکریں، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان پر تیز و تند ہوا بھیج دی، وجنودا لم تروها، اور ایسی لشکریں بھیج دی جنہیں تم نہیں دیکھ پا رہے تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ جل شانہ تمہارے وہ اعمال جو تم کرتے تھے دیکھنے والے ہیں۔ اذ جاءوکم من فوقکم، جب وہ آئے تمہارے پاس تمہارے اوپر کی جانب سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے کی جانب سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جس وقت آنکھیں پترا گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ تک پہنچ چکے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگ گئے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اور وہاں پہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا امتحان لیا گیا، وہ آزمائے گئے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور جھنجھوڑے گئے حد درجے سخت جھنجھوڑنے کے ساتھ۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ نبی مومنوں کے زیادہ قریب ہے، اس کی وجہ اور علت کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے پیغمبروں سے ایک عہد لیا ہے، چونکہ اس سے پہلے جو بات کی گئی وہ یہ تھی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بنتا، جس کی وجہ سے وہ میراث میں حقدار بھی نہیں بنتا، اور اس کی بیوی کے ساتھ مطلقہ ہونے کے بعد اور یا بیوہ بننے کے بعد نکاح کرنا بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ تو چونکہ اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ وہ کیوں حقدار نہیں میراث کا، تو بھائی اس سے زیادہ قریب تو ہر مومن کے لیے پیغمبر اور پیغمبر کی بیوی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
لیکن باوجود پیغمبر کا امت کے قریب ہونے کے اور مومنوں کے زیادہ قریب ہونے کے، پھر بھی اس کو میراث میں حقدار نہیں سمجھا جاتا، میراث اپنے قریبی رشتہ دار کو دیا جاتا ہے۔ اس لیے منہ بولا بیٹا بترے کی اولاد جو ہے وہ میراث کا حقدار نہیں ہے۔ آج کی آیت مبارکہ میں اس بات کی علت اور سبب کو بیان کیا جاتا ہے کہ پیغمبر مومنوں کے زیادہ قریب کیوں ہوتا ہے۔ تو چونکہ اللہ جل شانہ پیغمبروں سے عہد دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر عہد مختلف طریقوں پہ مذکور ہے۔ ایک عہد وہ ہے جو عام انسانوں سے عالم ارواح کے اندر اللہ نے دیا ہے، الست بربکم، جب اللہ پاک نے تمام ارواحوں کو پیدا فرمایا تو تمام ارواح سے اللہ نے عہد لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالوا بلا، سب نے کہا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ایک عہد اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے لیا، اور انبیاء علیہ السلام سے جو عہد لیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کے پابند بن کر رہو گے، اور اللہ کی طرف سے جو دین ملے گا اس کا خود بھی پابند رہو گے، اور پھر اپنی اپنی امت تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کے دین کو پہنچانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ نے یہ عہد تمام انبیاء علیہ السلام سے لیا، اس لیے یہاں پر اس بات کا ذکر ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، یاد کر اس وقت کو جب لیا اللہ نے ہم نے لیا، اللہ فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام سے عہد، وَمِنْكَ، اور خاص طور پر آپ سے، وَمِن نُوحٍ، اور حضرت نوح علیہ السلام سے، وَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام سے، وَمُوسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام سے، وَعِیسیٰ ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے۔ تو اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا ہے، لیکن یہ 5 اولو العظم انبیاء ہے، اللہ نے خصوصی طور پر ان کا ذکر کیا۔ تو چونکہ پیغمبر کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، تو اپنی ذمہ داری کی وجہ سے وہ مومنوں کے زیادہ قریب رہتا ہے۔ پیغمبر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے پیغام وصول کر کے خود بھی پابند رہتا ہے، اور ہر امتی تک اللہ کا پیغام پہنچانا یہ اس کی ذمہ داری میں سے ہوتا ہے۔ اس لیے پیغمبر وہ مومن کے زیادہ قریب رہتا ہے۔ یہاں پر اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کا اجمالی ذکر کیا، اور پھر چند انبیاء علیہ السلام کا فضیلت کے طور پر ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے کیا، اور باقی انبیاء علیہ السلام کا ذکر بعد میں کیا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اول بھی بنایا، آخر بھی بنایا۔ ہمارے نبی سب سے پہلے پیغمبر اور سب سے آخر پیغمبر۔ اب جو اول ہوتا ہے وہ تو آخر نہیں ہوتا، تو یہ کیوں؟ یہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سب سے پہلے دی گئی، لیکن نبوت جو ظاہر ہو گئی وہ سب سے آخر میں ظاہر ہو گئی۔ اور علماء اس کی مثال سمجھاتے ہیں کہ جیسے کوئی بچہ ہے وہ سرکل بنانا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ پرکار استعمال کرتا ہے، تو وہ جو سوئی ہوتی ہے وہ سنٹر میں رکھ دیتا ہے، اور وہ جو قلم ہوتا ہے اس کا دائرہ یوں شروع ہو جاتا ہے اور یوں ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ دائرہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کو اٹھا لیتے بیچ میں سے وہ نقطہ نظر آ جاتا ہے۔ تو نبوت سب سے پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، اور اسی کی برکت سے یہ ساری نبوت کا دروازہ کھول کے آدم علیہ السلام سے بات شروع ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گئی۔ جب یہ دائرہ مکمل ہو گیا تو آخر میں یہ نقطہ نظر آ گیا، نبوت ہمارے نبی کی سب سے آخر میں ظاہر ہوئی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اول بھی بنایا، آخر بھی بنایا۔ اس لیے فرمایا مجھے اس وقت نبوت دی گئی کہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اسے آپ صلی اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ نے پہلے کیا۔ بہرحال اب اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد کیوں لیا؟
اس کی بھی اللہ وجہ بیان فرماتے ہیں لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ اللہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں باس پرس کرے، پوچھ گچھ کرے، یعنی حجت تام کرنے کے واسطے۔ قیامت کے دن ایک طرف اللہ پاک انبیاء علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تم لوگوں نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تھا؟ تو انبیاء علیہ السلام فرمایا ہاں اللہ، آپ کا پیغام ہم نے پہنچایا تھا۔ دوسری طرف اللہ امت کے اندر امتیوں سے پوچھیں گے، ہر پیغمبر کی قوم اور امت سے، کیا تم تک میرے پیغمبر نے پیغام پہنچایا تھا؟ تو جو سچے لوگ ہوں گے جنہوں نے پیغمبر کی بات مان کے چلے اور پیغمبر کے پابند بن کر زندگی گزاری تھی، وہ کہیں گے ہاں جی انبیاء علیہ السلام نے ہم تک آپ کا پیغام پہنچایا تھا۔ تو چونکہ بعض پرس تب ہو سکتی ہے جب بندے پر حجت قائم ہو جائے، تو اللہ حجت قائم کرنے کے واسطے انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد دے چکے کہ تم لوگوں نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچانا ہے، تاکہ میں پھر کل قیامت اپنے بندوں سے پوچھ سکوں کہ تم تک میرا پیغام پہنچا تھا یا نہیں پہنچا تھا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو ناشکر اور نافرمان اور جو منکر تھے اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی جنہوں نے اللہ کا پیغام جن تک انبیاء علیہ السلام کے واسطے پہنچایا گیا اور انہوں نے اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کیا، الٹا انکار کیا اور جھٹلایا اللہ کے پیغمبروں کو، تو گویا کہ اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن جب لوگ انکار کریں گے کہ نہیں جی ہم تک کسی نے پیغام نہیں پہنچایا، تو انبیاء علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم لوگوں نے میرا پیغام پہنچایا ہے؟ جی ہاں، انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے ہمارے پاس گواہ ہے۔ کون ہے وہ گواہ؟ یہ امت محمدیہ، ہم سب گویا ہوں گے انبیاء علیہ السلام کے حق میں، ہاں اللہ آپ کے انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امت اور قوم کو آپ کا پیغام پہنچایا تھا۔ ہماری گواہی کا اعتبار کیوں کیا جائے کہ ہماری گواہی پر امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے، ہاں اللہ میری امت کی کہہ رہی ہے۔ امت ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ اللہ آپ نے اپنے حبیب کے واسطے جو قرآن ہمیں عطا کیا تھا، اس قرآن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے فلاں قوم کی طرف فلاں پیغمبر بھیجا، فلاں قوم کی طرف فلاں پیغمبر بھیجا۔ اس لیے اس امت کو امتوں وسطا کہا گیا، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے حق میں اپنی قوم کے خلاف گواہ بن کر رہے گی۔ اللہ نے اس امت کو قیامت کے دن اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے حق میں ہم گواہ بنیں گے۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ امت محمدیہ میں پیدا ہونا ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آگے اللہ جل شانہ اس سورت کے بنیادی واقعات میں سے ایک بڑا واقعہ غزوہ احزاب کا ذکر کر رہے ہیں۔ کفار مشرکین مکہ کو بدر کے موقع پر شکست ہوئی، پھر احد کے موقع پہ شکست ہوئی۔ وہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو مغلوب بنانا چاہ رہے تھے، لیکن بات نہیں بنتی تھی۔ تو اس کے بعد تقریباً 5 ہجری میں مدینہ کے قریب مضافات میں بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، انہوں نے خود سے وار کرنے کے لیے مکہ کے سرداران قریش بت پرست لوگوں کے ساتھ بات چیت کی کہ تم تیاری کر لو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور مدینہ کے اندر جو مسلمان آباد ہیں ان پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو جھڑ سے اکاڑ دیں، ان کی بات ہی ختم ہو جائے اور مضبوط حملہ کریں گے اور ہم تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں، بے فکر ہو جاؤ، تم باہر سے آ جاؤ، ہم اندر سے حملہ کریں گے۔ حالانکہ ان لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن کے ساتھ معاون نہیں بنیں گے ایک دوسرے کے خلاف۔ بہرحال انہوں نے ان کو تیار کیا،
پھر بنو اشجع، بنو اسلم، بنو مرہ، بنو کنانہ، بنو فرازہ، یہ مختلف قبائل میں چلے گئے۔ بنو عطفان ان کے پاس گئے اور ان لوگوں کو راضی کر دیا کہ ہم سب نے، تمام قبائل نے مل کر مدینہ پہ حملہ کرنا ہے۔ اب یہ 12-15 ہزار کے قریب لوگ جمع ہو گئے اور مسلمانوں کی اس وقت تعداد 3 یا 4 ہزار تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ تو گوئے کہ یہ 3-4 گنا بڑی تعداد دشمن کی جمع ہو گئی اور یہ چل پڑے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ ادھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے انٹیلیجنس نے خبر دی کہ اس طرح مدینہ پر حملہ ہونے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہائی کمان کو جمع کر کے مشورہ کرنا چاہا، کیا کرنا چاہیے، کیسے مقابلہ کیا جائے۔ مسلمانوں کی تعداد توڑی ہے، یہ تو بہت بڑی جماعتیں مل کر، پورے جشکرے مل کر حملہ کر رہی ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول، ہم فارس کے اندر جب اس طرح دشمن حملہ کرتا اور ہم بے بس ہوتے تو پھر ہم اس وقت خندق کھودتے تھے، لہٰذا میری رائے ہے کہ خندق کھودی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آرڈر جاری کر دیا کہ خندق کھودی جائے۔ اس لیے تقریباً 3-3.5 میل کے فاصلے پہ لمبی خندق کھود دی گئی اور 5 گز اس کی اونچائی تھی گہرائی کے حوالے سے۔ اس لیے 6 دن کے اندر یہ خندق کھود دی گئی اور یہ اتنی خطرناک کہ دشمن آنا چاہے تو اگر نیچے گھیرے تو مرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب انہوں نے پار خندق کے پار خیمے قائم کیے اور خیمے لگانے کے بعد وہیں پر ٹھکانہ بنایا اور 1 مہینہ پتراؤ رہا، پتھر برساتے رہے، تیر پھینکتے رہے، 1 مہینہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور اس وقت مختلف حالات بھی سامنے آ گئے۔ ایک طرف خندق کھودتے وقت ایک بہت بڑی آزمائش آ گئی، ایک بہت بڑا چٹان آ گیا سامنے جس کو توڑنا مشکل تھا۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت، اللہ کے رسول، بہت بڑا چٹان اور پتھر ہے، ہمارے لیے اس کو توڑنا مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنا کدال لے کے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا، یہ ارشاد فرمایا اور اس کدال کو لے کے ایک وار کیا۔ اس وار کرنے سے اس چٹان کے اندر دراڑ پیدا ہو گیا اور ایک روشنی سی نظر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا یمن اور کسریٰ کے محلات ہمارے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ پھر دوسرا وار کیا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، پوری یہ بات یہ آیت ارشاد فرما دی اور دوسرا وار کیا فرمایا اور اس سے ایک اور روشنی ظاہر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو، مجھے روم کے محلات دکھائے گئے کہ ہمارے ہاتھوں یہ فتح ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا وار کیا اور وہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، مجھے ان روشنیوں کے اندر دکھایا گیا ہے کہ یمن کے، روم کے، ایران کے محلات مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہوں گے۔ ادھر منافقین ساتھ تھے جن کے ظاہر کے کلمہ پڑھنے والے، دل میں کفر کو چھپانے والے، کہنے لگے ہاں یہاں اپنے سامنے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکے اور کہتے یہ ہو کہ ہم نے روم اور یمن اور ایران کے محلات کو فتح کرنا ہے۔ مذاق اور مسخرے کرنے لگے اور حال یہ تھا کہ کھانا بالکل ختم ہو گیا تھا، خندق کھود رہے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھ کے خندق کھود رہے ہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ آج کا مسلمان او جی مہنگائی ہو گئی، او جی لائٹ نہیں ہے، او جی آٹا نہیں ہے اور مساجد خالی پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے خالی پیٹ دشمن کا مقابلہ کیا، ہمارے پیٹ بھرے ہوئے اور ایک شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال ان حالات کے باوجود 1 مہینہ بعد اللہ نے ایسی ہوا بھیج دی کہ اس ہوا کے بھیجنے سے تیز اور تند ہوا اللہ نے بھیجی، ان کے خیمے اکڑ گئے، ان کے جتنے بھی دیگ پڑے ہوئے تھے وہ الٹ ہو گئے۔
اور ان کے جو جانور تھے وہ سواریاں بدکنے لگی، بھاگ کے لگے، اور اللہ نے فرشتوں کی لشکریں بھیج دیے جنہوں نے ان کو بھگا دیا۔ اسے اللہ اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کر لو، علیکم جو تم پر ہوئی، کب؟ اذ جاءتکم جنود، جب تم پر لشکریں آئیں، چڑھ آئی تم پر لشکریں، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان پر ہوائیں بھیج دی، وجنودا، اور ایسی لشکر فرشتوں کی، لم تروہا، جن کو تم نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ مومن تو غیب کے نظام پر یقین رکھتے ہوئے دشمن کے ساتھ لڑتا ہے، مومن تو اپنی ہتھیار پر بھروسہ نہیں کرتا، اپنی حکومت اور اپنے پیسوں اور ہوشیاری پر اعتماد نہیں کرتا۔ اس سے کافروں کو تکلیف ہی ہوتی تھی، وہ کہتے تمہارے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوتا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مقابلہ ہمارا اور تمہارے رب کا، تمہارے رب کے ساتھ مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آج کے مسلمان نے اپنے رب کو چھوڑ رکھا ہوا ہے، بھول کے رکھا ہوا ہے، اپنی قوت اور طاقت، اپنے ایٹم بم اور اپنی فوج اور اپنی لشکر پر اعتماد کا بول بولتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ناکامی اور پسپاری اور دشمن کا خوف مسلط ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ جل شانہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے جو تم کرتے رہتے تھے۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم، جب وہ آئے تمہارے اوپر کی جانب سے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے کی جانب سے، یعنی باہر کے لشکریں وہ اوپر کی جانب سے آ گئے، اور تمہارے اندر کے لوگ بنو نذیر جو یہود کا قبیلہ تھا وہ نیچے کی جانب سے آیا۔ تو فرمایا اللہ نے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، تم آنکھیں پترا گئی، اب کیا کریں؟ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ تک پہنچ چکے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم طرح طرح کے گمان کرنے لگ گئے کہ ہمارے گھر کا کیا حال ہوگا، ہماری بیویوں کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ مدینہ تم خالی کر چکے، تم نے باہر شمال کی جانب پہ خندق کھودنا شروع کر دیا۔ اتنی پریشانی کے عالم میں هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، وہاں پہ مومنوں کو آزمایا گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور سخت جھنجھوڑنے کے ساتھ مومن جھنجھوڑے گئے۔ مومنوں پر حالات آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، لیکن مومن ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے گا، اس کا پاؤں پسلے گا نہیں، یہ ڈگمگائے گا نہیں، یہ تو ثابت قدمی کے ساتھ اپنے پاؤں کو جما کے دشمن کا مقابلہ کرے گا کسی بھی حال کے اندر۔ آگے اللہ جل شانہ منافقین کے احوال کو بیان کر رہے ہیں، یہ پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے لیا انبیاء علیہ السلام سے ان کا عہد، وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور خاص کر آپ سے اور نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ہم نے ان انبیاء علیہ السلام سے پختہ عہد، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ پوچھے اللہ جل شانہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو یاد کر لو اللہ کی نعمت اور مہربانی کو، علیکم جو تم پر ہوئی، اذ جاءتکم جنود، جب چڑھ آئی تم لوگوں پر لشکریں، فارسلنا علیہم ریحا، پس بھیج دی ہم نے ان پر ہوائیں، وجنودا لم تروها، اور ایسی لشکریں جنہیں تم نہیں دیکھ پا رہے تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ جل شان تمہارے اعمال کو دیکھ رہے تھے۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ، جب وہ چڑھ آئے تم لوگوں پر تمہارے اوپر کی جانب سے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور نیچے کی جانب سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ،
اور آنکھیں پترانے لگ گئی، وبلغت القلوب الحناجر اور کلیجے منہ کو پہنچ چکے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم اللہ پر طرح طرح گمان کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وہاں پہ مومنوں کو آزمایا گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اور جھنجھوڑے گئے حد درجے سخت جھنجھوڑنے کے ساتھ۔ ایسا حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے کی وجہ سے نمازیں آپ کی فوت ہو گئی، ظہر کی فوت، عصر کی فوت، مغرب کی فوت، پھر عشاء کے وقت قضا نمازیں ساری پڑھ لی۔ جب عصر کی نماز فوت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز سے مصروف رکھا، کیونکہ حال ایسا تھا کہ دشمن مکمل مقابلے میں تھا، اس کی تیاری بھی لے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ظہر کی نماز قضا پڑھ لی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی اور پھر عشاء کی نماز پڑھا لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔